اور سمجھتے ہیں کہ شاید یہ معمولی بات ہے۔ یہاں پر میں تہذیب الکمال فی اسماء الرجال سے ایک امام نسائی کا قول تمہارے سامنے پیش کرنے والا ہوں، تاکہ جو غیر محتاط طبقہ ہے وہ احتیاط کرے، اور اس سلسلہ میں یہ جو نصوص اور یہ تحقیقات جو علماء کی اور ائمہ کی اور قرآن و سنت کا پیغام جو تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں اس کی طرف متوجہ ہو، چونکہ اصل جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ قرآن و سنت نے واضح کر دیا، اس کے لحاظ سے مستقل بحث آنے والی ہے۔ یہ تہذیب الکمال فی اسماء الرجال میں امام جمال الدین مزی یہ کہتے ہیں، انہوں نے 158 صفحے پر یہ لکھا ہے، سئل ابو عبد الرحمن النسائی عن معاویہ بن ابی سفیان صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضرت امام نسائی رحمہ اللہ تعالی سے کسی نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں سوال کیا، تو فقال، انہوں نے جواب دیا، امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں پوچھا کہ کیا تمہاری رائے؟ جواب کیا دیا؟ کہتے انما الاسلام کدار، اسلام کی مثال یوں ہے جیسے کوئی محل ہوتا ہے، کوئی گھر ہوتا ہے، لہا کدار لہا باب، جس کا ایک دروازہ ہے، تو پھر فرمایا فباب الاسلام الصحابہ، اسلام ایک قلعہ ہے، اس کا دروازہ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم ہیں، فمن آذ الصحابہ انما اراد الاسلام، فرمایا جس نے صحابہ کو اذیت دی اس نے اسلام پر حملے کا ارادہ کر لیا۔ کمن نکر الباب انما یرید دخول الدار، فرمایا جیسے کوئی دروازہ کھٹکھٹاتا ہے تو مقصد دروازہ نہیں ہوتا، مقصد گھر میں داخل ہونا ہوتا ہے، دروازے سے بندہ گھر میں داخل ہوتا ہے۔ صحابہ اسلام کا دروازہ ہے، صحابہ پہ تنقید اسلام پہ تنقید ہے۔ کہتے ہیں فمن اراد معاویہ فانما اراد الصحابہ، فرمایا جس نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بک بک کی اس نے صحابہ پر حملہ کر دیا، اور جس نے صحابہ پہ حملہ کیا اس نے اسلام پر حملہ کر دیا۔ اس واسطے حضرت امیر معاویہ کا بڑا حساس محل وقوع ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ چلو اور کسی کے بارے میں کچھ کہیں گے تو جرم ہوگا، ان کے بارے میں کہہ لیں تو کوئی بات نہیں۔ فرمایا یہ ہے دروازہ، ان پر تنقید کوئی کرے گا تو پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ بھی کر کے رہے گا، معاذ اللہ وہ بدبخت نہیں بچے گا، پھر آگے بڑھتا چلا جائے گا اور بدبختی بڑھتی چلی جائے گی۔ اس واسطے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ مکتوبات شریف میں لکھا، وہ میرے پاس پڑھی ہے، قاضی ایاز کی شفا شریف۔ انہوں نے کہا کہ امام مالک نے فرمایا جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی دے یوں ہی ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی دے رہا۔ اور مکتوبات شریف میں مجدد صاحب نے اس کی وضاحت کی، اور یوں وضاحت کی، ابھی میں بعد میں ذکر کروں گا۔ ایک شخص نے مکتوبات شریف سے پڑھ کے مکتوبات رات کو پھینکے کہ یہ مجدد صاحب نے کیا لکھ دیا ہے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ملا دیا ہے، تو خواب میں مجدد صاحب نے کان سے پکڑ لیا اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کو بتایا، پوچھ کے کہ کیا مرتبہ ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور کس لحاظ سے اس مرتبے کو جاننا چاہیے۔ وہ عمدۃ المقامات کا حوالہ بھی ابھی میں پیش کرنے والا ہوں۔ اب اس مقام پر یہ چند میں نے جو تمہیدی گفتگو کی، ابھی مناقب کا سلسلہ جو کتابیں ہیں اور وہ سارا جو بعد کے حالات ہیں، جنگیں اور اس طرح کی وہ ساری صورتحال سامنے لاؤں گا انشاءاللہ۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں آپ کے سامنے ایک چھوٹا سا کلپ پیش کروں گا کہ لوگ، ایک تو وہ طبقہ ہے جو صحابہ نہیں مانتے، اور دوسرا وہ طبقہ ہے جو صحابہ مان کے کہتے ہیں بس صرف ان پہ لعنت کرنا جائز نہیں ہے، باقی ان کی کوئی فضیلت نہیں، اور جو فضیلت بیان کرے وہ خارجی ہوتا ہے۔ یہ شخص کا قول ہے جس کو اب لوگ علامہ مغربی بھی کہتے ہیں اور تاج برطانیہ کا حلف بردار بھی کہتے ہیں۔
اور جو اپنے آپ کو شیخ الاسلام کہتا ہے. اب کلپ سے اس کو دیکھو کہ کتنا ہم مجبور ہو گئے, یعنی کتنا ظلم ہوا کہ یہ سارا کتابیں جو بھری پڑی ہیں, ساری تاریخ, میرے امام نے 4 رسالے لکھ دیے شان امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں, اور ادھر سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کی کوئی فضیلت ہی نہیں, اور جو فضیلت بیان کرے معاذ اللہ کہتا ہے اس کو جوتے مار کے سنیوں کی صف سے باہر نکال. ویسے لفظ سنی سے وحشت ہوتی ہے, اور اب یہ ہے کہ جو شان امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کرے اس کو معاذ اللہ جوتے مار کے سنیوں کی صف سے نکال دو. یہ خارجی داخل ہو گئے ہیں جنہوں نے شان امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان کرنا شروع کر دیا ہے. تو آج یہ نوبت آ گئی کہ ایک شخص اپنی, چلو 2 بدبختی ہے, بدبختی رہی, وہ اہل سنت کا تارو بیچنا چاہتا ہے, اور اہل سنت کی جو حیثیات, معتقدات, نظریات اور شروع سے جو چلتا ہوا دین ہے, صحابہ سے لے کر آج تک کتابیں مناقب سے بھری پڑی ہیں اور فضائل بیان ہوئے ہیں, کتابیں لکھی گئی ہیں, اور اس کا یہ دعویٰ ہے کہ مناقب جو ہیں وہ صرف خارجی بیان کرتے ہیں اور کوئی منقبت بیان کرنے والا نہیں ہے. چونکہ کچھ نظام میں اس طرح کی صورتحال ہے کہ وہ پوری طرح اسے ابھی آپ ڈیٹ نہیں کر رہے, میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں. یہ تو ہمارے دور میں خارجیوں نے یہ عقیدہ نکالا, خارجیوں نے حضرت امیر معاویہ کے مناقب شروع کر دیے, فضائل. علماء اہل سنت اور ہمارے ائمہ 1400 سال سے صرف ان پر لعن کرنے سے روکتے رہے, زبان بند رکھو, فقط زبان بند رکھو. عقیدہ کی کسی کتاب میں ان کے مناقب پر کوئی باب قائم نہیں کیا گیا. یہ آج اہل سنت کے لباس اوڑھ کر چھپے ہوئے خارجیوں نے اہل بیت کی دشمنی کی وجہ سے شروع کیا. تو میں علماء سے کہوں گا کہ ایسے خارجی ذہن لوگوں کے لیے خاموش نہ رہو, آپ کی خاموشی جرم ہے, ننگا کرو اور اہل سنت کی صفوں سے جوتے مار کے باہر نکال دو. تو بھائیوں, میں ابھی اس میں کیونکہ ابھی بہت لمبی بحث ہے, اس میں یہ بات کی گئی کہ علم کلام کی کسی کتاب میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب کا کوئی باب نہیں, اور سامنے بیٹھے ہوئے وہ جو اپنے آپ کو عقل کل سمجھتے ہیں, اس کے کارکن اور جو عام طبقہ وہ سمجھتا ہے قادری صاحب نے تو آسمان کو ہاتھ لگا دی, ایسی بات کر دی کہ کسی نے کبھی کوئی باب لکھا ہی نہیں تھا اور اب مناقب کہاں سے آ گئے. اس کو یہ خبر ہی نہیں کہ علم کلام کی کتابوں میں کسی کی مناقب کا کوئی باب نہیں ہوتا. علم کلام میں تو اصول بیان ہوتا ہے. علم کلام میں اگر کوئی اسے کہے کہ کسی دوسرے سے ابھی کا نام لے کے اس کے مناقب کا باب دکھا دو, ان کا باب دکھا دو, قیامت تک نہیں دکھا سکتا. علم کلام میں اصول ہوتا ہے, اور وہ میرے پاس یہ ڈھیر لگا علم کلام کی کتابوں کا, بھی میں وہ پڑھ کے بتاؤں گا. علم کلام میں باب نہیں ہوتا, حدیث کی کتابوں میں باب ہوتا ہے. اور میں ابھی وہ حدیث کی کتابیں جن کے اندر باب ہے پورے فضائل امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, پورے ابواب, وہ آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں. اس سلسلہ میں یہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں مناقب کی پوری کتابیں اور اس کے لحاظ سے اس کی تفصیلات. امام ترمذی کو تو یقیناً آپ جانتے ہیں, سیاہ ستہ میں ان کی جامع ترمذی پڑھائی جاتی ہے. یہ میرے ہاتھ میں جامع ترمذی جو بیروت کی چھپی ہوئی ہے, یہ اس کی 4تھی جلد ہے, 4تھی جلد. اس کے اندر یہ دیکھیے کتاب المناقب میں باب مناقب معاویہ بن ابی سفیان,
علم کلام کی کتابیں تو لکھی گئی بعد میں، سیاستہ لکھی گئی پہلے، اور مناقب جو زبان رسالت سے بیان ہو اس سے بڑی فضیلت اور کون بیان کرے گا؟ اور وہ اکٹھی کرتے ہیں۔ اب دیکھو میرے امام کا حوالہ فرمایا کہ رافضی کا شعار ہے کہ وہ اہل سنت کو خارجی کہتے ہیں، یہ جب بھی ٹوٹتا ہے خارجی کہے بغیر رہتے ہی نہیں۔ اب یہاں پر یہ سننے، یہ جامع صحیح سنن ترمذی، اس کے اندر پورا باب ہے، یہ نمبر وار حدیثیں لکھی ہوئی ہیں، یہ امام ترمذی ہیں، یہ خارجی نہیں، یہ سنی ہیں، اور یہ ان کی کتاب ہے جس کے اندر باب ہے، باب و مناقب معاویہ تھا، باب و مناقب معاویہ تھا۔ اب پھر ایک مرتبہ سناؤ تاکہ میں اگلا حوالہ بیان کروں کہ وہ کیا بولتا ہے اور اہل سنت کے امام کیا لکھتے ہیں۔ یہ تو ہمارے دور میں خارجیوں نے یہ عقیدہ نکالا، خارجیوں نے حضرت امیر معاویہ کے مناقب شروع کر دیے، فضائل۔ علماء اہل سنت اور ہمارے ائمہ 1400 سال سے صرف ان پر لعن کرنے سے روکتے رہے، زبان بند رکھو، فقط زبان بند رکھو۔ عقیدہ کی کسی کتاب میں ان کے مناقب پر کوئی باب قائم نہیں کیا گیا۔ یہ آج اہل سنت کے لباس اوڑھ کر چھپے ہوئے خارجیوں نے اہل بیت کی دشمنی کے عوض یہ فتنہ شروع کیا۔ تو میں علماء سے کہوں گا کہ ایسے خارجی ذہن لوگوں کے لیے خاموش نہ رہو، آپ کی خاموشی جرم ہے، ننگا کرو اور اہل سنت کی صفوں سے جوتے مار کے باہر نکال دو۔ اب دیکھو، یعنی جوتے مار کے اہل سنت کی صفوں سے نکالو جو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب بیان کرتے ہیں، اور وہ کیے کس نے؟ میرے نبی علیہ السلام کی زبان سے روایت ہے، اور یہ ائمہ حدیث کی اس کو بیان کر رہے ہیں۔ یہ دوسری کتاب الجامع الکبیر، جلد نمبر 6، یہ بھی امام ترمذی کی کتاب ہے۔ الجامع الکبیر کے اندر یہ باب ہے، صفحہ نمبر 157 پر، باب مناقب معاویہ بن ابی سفیان، یہ پورا باب ہے الجامع الکبیر جلد نمبر 6 کے اندر، جو حدیث کی کتاب ہے۔ جہاں مناقب ملتے ہیں، جہاں مناقب بیان ہوتے ہیں، وہاں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ مناقب موجود ہیں۔ ایسے ہی امام احمد بن حنبل کی کتاب ہے فضائل صحابہ، فضائل صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ امام احمد بن حنبل کی کتاب ہے۔ اب دیکھو کتنے بڑے سنی ہیں امام احمد بن حنبل، اور کتنے پرانے امام ہیں۔ اس کتاب کے اندر جلد نمبر 2، اس جلد نمبر 2 میں انہوں نے صحابہ کے، جہاں دیگر صحابہ کے جلد نمبر 1 میں بیان کیے، جلد نمبر 2 کے اندر بیان کرتے کرتے انہوں نے پورا باب قائم کیا، فضائل معاویہ، فضائل معاویہ بن ابی سفیان۔ اب دیکھو وہ بندہ کتنا مکار ہے یا غدار ہے یا چور ہے، اور الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، کہتے انہیں جوتے مار کے اہل سنت کی صفوں سے باہر نکال، اور وہ خود چھپا رہے کسی دوسرے کباڑ خانے میں۔ اب فضائل، یہ کتاب میں نے آج لکھ کے شائع نہیں کی، یہ امام احمد بن حنبل ابن حنبل، جنہوں نے پشت پہ کوڑے کھائے مگر حق پھر بھی بیان کیا، وہ امام احمد بن حنبل، یہ دوسری جلد کے اندر پورا باب و فضائل معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور اس کے اندر کئی صفحات انہوں نے پھر آگے احادیث لکھی ہیں۔ لہٰذا ہم نے نیا کام شروع نہیں کیا، اس شخص نے ہر انہونی کی ہے، اور اہل سنت پر ڈرون بن کے گرا، اور اب پتہ نہیں کس کس پہ گرتا جا رہا ہے۔ اور چلاکی دیکھو، سامنے جو بدھو بٹھائے ہوتے ہیں ان کو کہتا ہے عقیدہ کی کسی کتاب میں، باقی جگہ حدیث یاد ہے، اب عقیدہ کی کتاب یاد آ گئی، جبکہ عقیدہ کی کتابوں میں نام تو ان کا لکھا گیا، فضائل ان کے باب نہیں، ویسے تو ذکر کیے گئے۔ اب اتنا بخل اور کنجوسیاں اور مختلف